بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یقین کامل چینل کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ان تمام لوگوں کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، خواہ وہ مرد ہیں خواہ وہ خواتین ہیں، جو اپنے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو ان کی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا۔ تو آج کا خاص وظیفہ ان حضرات کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب لوگوں سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں نے ہمارے چینل یقین کامل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل یقین کامل سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ آپ کو ہمارا ہر عمل بآسانی سب سے پہلے ملتا رہے۔ حضرت امام حسن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پہ مقرر کر رکھا ہے جس پر ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا۔ بہنوں بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی فری ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہا کریں، کیونکہ درود وہ واحد عبادت ہے جو زبان سے جاری ہوتے ہی مقبول ترین ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت جو ہم کرتے ہیں اس کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے یا نہیں، لیکن درود شریف وہ واحد عبادت ہے جو زبان سے جاری ہوتے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا کہ آج کا وظیفہ ان تمام حضرات کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، جو اپنے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ان کو اپنی پسند کا رشتہ نہیں مل رہا۔ تو انشاءاللہ آج جو وظیفہ بتاؤں گی یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو آپ 3 سے 4 دن کر لیں گے تو ان 4 سے 5 دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کو اپنی پسند کا رشتہ جہاں آپ چاہتے ہیں شادی کرنا وہاں آپ کا رشتہ ہو جائے گا۔ اگر آپ رشتے کے انتظار میں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے لیے ایک اچھے اور صالح رشتے کا سبب بنا دے گا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو اجازت عام ہے۔ اس عمل کو کرنے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ اور آپ کے کپڑوں کا اور جس جگہ پر آپ یہ عمل کریں گے اس کا پاک ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ خود یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں، خواہ کوئی لڑکا ہے یا لڑکی جو اپنے رشتے کے لیے کرنا چاہتا ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر والدین اپنے اولاد کی شادی کے سلسلے میں یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو والدین بھی اولاد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں۔ عمل اس طرح سے ہے کہ بعد نماز فجر آپ نے باوضو ہو کر آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا نام یا حکیم 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حکیم پڑھنے سے پہلے اور آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ نے مسلسل بغیر ناغہ کیے اس عمل کو کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر 4 سے 5 دن یہ عمل کر لیتے ہیں تو آپ کو 5ویں یا 6 دن انشاءاللہ ایک خوشخبری ملے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے خزانوں سے آپ کے لیے نیک اور صالح رشتے کا انتظام فرمائیں گے۔ اگر عورت یا لڑکی اس عمل کو کر رہی ہے تو اس کے خاص دن شروع ہو جاتے ہیں، پیریڈز شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ اس عمل کو کرنا بند کر دے اور پاک ہونے کے بعد اس عمل کو جاری کر لیجئے۔ یہ عمل کوئی بھی کر سکتا ہے، اس پہ کوئی بندش نہیں ہے کہ لڑکی یا لڑکے کو خود ہی کرنا ہوگا، بلکہ والدین بھی
کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی پوری توجہ، آپ کی پوری پریشانی ذہن میں رکھتے ہوئے 11 بار درود شریف کے ساتھ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے پوری توجہ دھیان اسی میں دینا ہے کہ اس کے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کو جلد از جلد اچھا رشتہ ملے گا۔ جب آپ عمل کریں تو یقین کامل کا، پختہ یقین کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن ہمیں اس عمل کا فائدہ نہیں مل رہا ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارا دھیان اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ کہیں دنیاوی کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے، جس سے ہمارا یہ عمل رائگاں ہو جاتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ کوئی عمل کریں تو سب سے جو بیسک اور بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ کا دھیان کہیں اور نہیں ہونا چاہیے، تو آپ کی ضرور ہر حاجت پوری ہوگی۔ آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہماری ان وظائف کو، اعمال کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ دوسرے کی پریشانی کا بھی حل مل سکے۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔